بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بینچ بنا، آج ٹوٹا، اب باقی ماندہ جو بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ 5 رکنی اب یہ بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ میں، جہاں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ انتخابات جو دونوں صوبوں میں KPK میں اور پنجاب میں ہونے، اس کی تاریخ کا اعلان کرنے کی آئینی ذمہ داری و اختیار کس کے پاس ہے۔ جج صاحبان جو اس سے پہلے 9 رکنی بینچ کا حصہ تھے، ان میں سے 4 جج صاحبان اس بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدین کے نوٹس بھی آئے، بڑے اہم انہوں نے سوال بھی اس میں اٹھائے ہیں۔ آج کی سماعت بھی طویل ہوئی، وقفہ ہوا، پھر اس کے بعد بھی جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب صدر مملکت کے وکیل نامزد ہوئے ہیں، تو آج کی سماعت انتہائی اہم تھی۔ چیف جسٹس سے لے کے دیگر معزز جج صاحبان نے اہم سوال اٹھائے ہیں اور وکلاء نے بھی بڑے دلچسپ اور مدلل جواب دیے، بالخصوص بیرسٹر علی ظفر نے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ مخاطب ہیں مختلف ورکرز کنونشن سے، آج بھی وہ مخاطب تھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ کی گفتگو یا ان کا انداز دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر عدلیہ کے قصے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیا ان کو حاصل کرنا مقصود ہے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ راجن پور کا ضمنی انتخاب، PTI کی جیل بھرو تحریک اور ابھینندن کی گرفتاری کے 4 سال دیگر موضوعات۔ سر، بینچ بنا، ٹوٹا، اب باقی 5 رکنی بینچ ہے، لیکن جب یہ از خود نوٹس شروع ہوا اور جب کچھ جج صاحبان کے اوپر نون لیگ نے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا، تو میں ناظرین کی یاد دہانی کے لیے عرض کروں کہ شامی صاحب کے سامنے ہم نے یہی نکتہ رکھا تھا، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، کیونکہ عمل آج اسی طرح سے ہوا۔ دیکھیے، کسی جج کے اس پہ کسی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے تو آپ اگر فریق مقدمہ ہیں تو آپ عدالت میں جائیں گے اور وہاں اعتراض کریں گے۔ یہ ان کو اس کے حق میں کوئی مواد فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بینچ میں رہنا ہے، انہوں نے بینچ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اگر ہم کسی ایک فریق مقدمہ کا جو ہے اس کے اعتراض کی بنیاد پر ججوں کو بینچوں سے اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی بینچ نہیں بن سکے گا، پھر بینچ ہی نہیں بن سکے گا۔ ہر بندہ اٹھ کے اعتراض کرے گا کہ جی مجھے بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو آداب ہیں ان کے مطابق اعتراض کیا جائے گا، اور اگر وہ رد ہو جائے، یعنی فاضل جج خود ہی رد کر دے، تو وہ پھر آپ کو سماعت جو ہے جاری رہے گی، جاری رہے۔ ٹھیک، آپ کسی جج کی کنپٹی پہ پستول نہیں رکھ سکتے۔ تو دیکھیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جی دونوں نے یہ معذرت کر لی کہ وہ اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، جی، تو اس کو قبول کر لیا چیف جسٹس نے۔ لیکن جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے اپنے نقطے اٹھائے، اور جسٹس عطر من اللہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک نقطہ بڑا بنیادی اٹھایا تھا کہ اسمبلیاں جو ہیں درست تحلیل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، آیا وزیر اعلیٰ نے اپنا اختیار درست طریقے سے استعمال کیا کہ نہیں کیا، آیا اس پر بھی عدالتی نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو سوال ہے، اب اس کے بعد آج انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ جسٹس یحییٰ نے تو یہ بات کہی کہ اس سماعت میں بیٹھنے کی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں نہیں، وہ تو کہتے ہیں غیر متعلقہ معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے، اس لیے، لیکن انہوں نے چیف جسٹس پر یہ چھوڑ دیا کہ ان کو بٹھائے رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ ہمارا انہوں نے تو اس طرح کا اندیا دیا کہ ان کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، محسوس یہی ہوا۔ لیکن عطر من اللہ جو ہیں انہوں نے بینچ پر بیٹھنے سے کوئی معذرت نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو نیا بینچ بنایا اس میں عطر من اللہ کو شامل نہیں کیا، یعنی ان کا جو نوٹ ہے اس میں ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے بینچ میں۔ تمہارا اب بینچ بن گیا ہے 5 رکنی، اور فل کورٹ کی استدعا تو منظور نہیں ہوئی، تو اب وہ فیصلہ کرے گا۔ جی سر، اب فیصلہ کرے گا، آپ فیصلہ کرے گا۔ تو فیصلہ اب یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی، اصل اب ایک بڑا اہم مسئلہ اور بھی اٹھ گیا نا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث ہے، زیر سماعت ہے،
تو کیا وہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کے ہوتے ہوئے سو موٹو نوٹس لینا چاہیے یا معاملہ ہائی کورٹس کے سپرد کر دینا چاہیے؟ یہ دونوں ہی نقطے جو ہیں اسلام آباد پنڈی کے سیاسی سماجی اور جو وکلا برادری کے حلقے ہیں وہاں ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ایک عام رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ انٹرا کورٹ اپیلز بھی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تو شاید وہاں بیفر ہو معاملے وہاں ایک دوسری بات بھی یہ کی جا رہی ہے جو آج جسٹس منیب صاحب نے بڑا اہم اور دلچسپ نقطہ انہوں نے اٹھایا، ان کا ہو سکتا ہے جو صدر مملکت نے تاریخ دی ہے وہ پنجاب کی حد تک ہو، کیونکہ یہاں عذر پیش کیا نا گورنر نے کہ میں نے تو وہ اسمبلی تحلیل نہیں کی، وہاں پہ تو معمول کے مطابق کا سلسلہ طے پایا تھا کے پی کے میں، تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تاریخ پنجاب کی حد تک ہو، تو ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرکٹ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کی جانب سے جو دی گئی تاریخ ہے اس پر الیکشن ممکن نہیں ہے، دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی صورت میں 25 اپریل سے پہلے اب انتخاب ممکن ہی رہا، یہ انہوں نے آج بیان دیا ہے اٹارنی جنرل پاکستان۔ کہ اس کی وجہ دیکھیں وفاقی حکومت کے جو مختلف وزراء ہیں یا مختلف اجزاء ہیں ان کی طرف سے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں اور ایسے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے صوبائی اسمبلیاں جو دونوں ہیں ان کا الیکشن الگ سے منعقد نہیں ہونا چاہیے۔ جی لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس بارے میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اگر وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کر لیتی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ان اسمبلیوں کے علیحدہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے اور یہ درخواست الیکشن کمیشن کو بھیج دی جاتی کہ وہ الیکشن مؤخر کر دیں، یا جو سی سی آئی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ نئی مردم شماری کے تحت آئندہ انتخابات ہوں گے، لیکن ایسی تو کچھ سلسلہ نظر نہیں آیا نا، تو سی سی آئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھتی اور اس سے گزارش کرتی کہ آپ یہ ایک ہی یکساں تاریخ مقرر کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ وفاقی کابینہ نے کوئی موقف اختیار کیا واضح طور پر، نہ سی سی آئی نے کوئی موقف اختیار کیا۔ اب یہ مختلف ایک موقف ضرور اختیار کیا ہے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے کہ صدر مملکت نے یہ غیر آئینی حرکت کی ہے، درست ہے۔ اب حرکت میں بھی برکت ہوتی ہے نا، تو بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ واضح موقف اختیار کرتے، الیکشن کمیشن آپ کے اعتراض کی، آپ کی رائے کی، آپ کی درخواست کی سماعت کرتا، اس کے بعد فیصلہ آتا، پھر اسے چیلنج کیا جاتا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، بنیادی طریقہ تو یہی تھا، لیکن اس کو اختیار نہیں کیا گیا، ایک ابہام پیدا کیا گیا، طرح طرح کے تبصرے کیے گئے اور ایک ان ایکشن ہوا کہ کوئی کام نہیں، کسی ادارے نے کوئی کام نہیں کرنا، اعلان نہیں کرنا تاریخ۔ نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا جو صدر مملکت نے لکھا تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک کی کورٹ سے دوسری کورٹ میں گیند مسلسل پھینکی جاتی رہی اور فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ ابہام جو پیدا کیا گیا ہے، اس سے سارا یعنی یہ معاملہ خراب ہوا ہے، اس آپ نے واضح موقف اختیار نہیں کیا، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے یا ہائی کورٹس کے فیصلے کا انتظار کرے یا خود کوئی اقدام کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا یا سی سی آئی کا کوئی موقف ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک بالکل ٹھیک بات، واضح طور پر سوائے اعتراض دلائل کے ساتھ سامنے نہیں آیا، تامکٹویاں ماری جا رہی ہیں، کچھ کہہ رہے رانا ثناء اللہ صاحب کچھ فرماتے ہیں، کچھ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، کبھی اعظم تارڑ صاحب کچھ فرماتے ہیں، کبھی ملک احمد خان صاحب کچھ ارشاد کرتے ہیں، اور یعنی کبھی آستان اقبال صاحب اشارہ کرتے ہیں، تو اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں اور وہ واضح موقف اختیار کر کے واضح بات کریں۔ اشاروں میں کیا بات ہونی ہے؟ آج تو مریم نواز صاحبہ نے برملا کہہ دیا، اس سے پہلے کچھ موضوع کی جانب جاؤ، عامر سید عباسی آگے ان سے بات بھی کرتے ہیں، مریم نواز جو ہے نا، وہ میں آتا ہوں، مریم نواز تو ایک پارٹی کی لیڈر ہے، انہوں نے برملا بات کر دی ہے وہ سر، حکومت کا حصہ نہیں ہے، نہیں انہوں نے بڑی برملا واضح بات کر دی، وہ کہتی ہیں کہ الیکشن ضرور ہوگا لیکن اس سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ درست ہے، مگر یہ اس وقت مریم جو ہیں وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ حکومت کی کوئی ذمہ دار شخصیت نہیں ہے،
نہ وہ وزیر اعظم ہیں نہ وہ گورنر ہیں. دیکھیں نا ان کی جو حیثیت ہے نا سیاستدان کی ہے, سیاستدان سیاسی لیڈر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو اہمیت نہ دی جائے؟ نہیں, اہمیت نہ دی جائے, اہمیت بالکل دی جائے. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے سر. اس سے فرق نہیں پڑتا. خان صاحب بھی بے شمار پالیسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے. یہ ان کے اہداف اور ان کو جو مقصود ہے اس کا آئینہ, اس کی تشریح ہے. یہ ان کو حق حاصل ہے اپنے اہداف مقرر کرنے کا, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو حاصل کرنا. اور بقول شخص سے کوئی ان کے پاس ایسا کانٹینٹ بھی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے خاص جگہ ہدف رکھا ہوا ہے. جو بھی کہے اسی لیے وہ مانگ بھی خاص قسم کی کر رہی ہیں. دیکھیے بات کیا ہے, بڑی سیدھی بات ہے. جو کچھ بھی انہیں چاہیے عدالت میں درخواست دے دیں جا کے, یا اسمبلی سے کچھ چیز پاس کروا لیں. ان کی رائے جو ہے سیاسی رائے ہے, وہ حکومت کی عہدیدار نہیں ہے, وہ شہباز شریف نہیں ہے, مریم نواز شریف. حکومت کی سب سے بڑی جماعت کی عہدیدار ہیں, اہم ترین. کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی وہ غیر سرکاری حیثیت ہے. چلیے میں ذرا کیس کی سماعت پھر ان کا بیان بھی سناتا ہوں. اس نقطے سے آگے نکل جائے, آگے چلتے ہیں نا سر. سیاستدان جو ہے جلسوں میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں سر, ایک پہلی دفعہ نہیں ہوئی نا, اب یہ تواتر کے ساتھ ہوگی اور ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ نام کچھ لیے جا رہے ہیں, یہ موقف جو تواتر ہے کے ساتھ کچھ مطالبات رکھے جا رہے ہیں سامنے. معاملہ عدالتوں میں طے ہونا ہے یا پارلیمنٹ میں طے ہونا ہے. معاملہ جلسوں میں طے نہیں ہونا. اب گرما گرمی پیدا کر سکتے ہیں, اپنے مخالفین پہ برس سکتے ہیں, اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں, کلیجہ بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سیاستدانوں کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے سر. عملاً دوسروں کے کلیجے جلاتے تو ہے نا. ہاں یہ درست بات, ٹھیک ہے نا. تو مگر بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرنا ہے. عامر السلام علیکم, آپ دن بھر مصروف بھی رہے. یہ بتائیے گا سب سے پہلے تاخیر ہوئی ہے سماعت میں, پھر 5 رکنی باقی ماندہ بینچ ہی سماعت کرتا رہا, فل کورٹ کی استدعا بھی کی گئی. تو یہ آغاز سے ذرا شروع کریں نا کہ ہوا کیا. نہیں عباسی صاحب ایک بات مجھے بتائیں, جو اطہر معین اللہ صاحب نے تو کوئی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے, جی, پھر انہیں کیسے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا؟ جی شامی صاحب, جو 2 ججز صاحبان تھے جن پر اعتراض تھا انہوں نے تو خود معذرت کر لی سماعت کرنے سے, لیکن جو 2 ججز صاحبان ہیں ان دونوں نے خود معذرت نہیں کی, اور ظاہر یہی لگتا ہے کہ آفریدی صاحب نے بینچ سے نکال دیا گیا. یحییٰ آفریدی صاحب نے تو اس طرح کی بات کہی ہے نا کہ میرا اس مقدمے میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے, لیکن پھر فیصلہ چیف جسٹس پر چھوڑ دیا. مگر اطہر معین اللہ نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے. جی بالکل درست بات ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑا کہ وہ مجھے بینچ میں شامل کریں تب بھی ان کی مرضی اور نہ کریں تب بھی ان کی مرضی. تو چیف جسٹس نے انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا, جبکہ جسٹس اطہر معین اللہ صاحب نے تو ایون نئے سوالات بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے تھے. اور جو پہلی سماعت تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جو بات اگر اس پورے آئینی بحران اور یہ جو اسمبلیز کی تحلیل کا معاملہ ہے, اس میں سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا اسمبلی کی تحلیل درست آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق بھی ہوئی تھی یا نہیں تھی. تو اس پر انہوں نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ جو تحریری حکم نامہ میرے سامنے پیش کیا گیا اس میں آلدو کے چیف جسٹس صاحب نے کھلی عدالت میں تسلیم کیا تھا, اور کسی فاضل جو ججز صاحبان ہیں کسی نے میرے سوال پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو تحریری حکم نامہ تھا اس میں سے میرے سوال کو نکال دیا گیا, اور ساتھ میں پھر انہوں نے بینچ سے معذرت بھی نہیں کی تھی اور پھر انہیں بینچ سے نکال دیا گیا. وہ تو سوال بڑا اہم تھا کہ آیا وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا غیر محدود اختیار ہے یا اس پر بھی جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بحث تھی کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت میں بالکل وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. پھر اس کا پہلا دوسرا سوال بھی لگا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سب سے پہلے وہ اس کے وکٹم خود ہوتے ہیں. ہاں, یعنی جب وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وزیر اعظم ایسا کرتے ہیں اپنے منصب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور ان کے بعد ان کو پھر الیکٹریٹ کے سامنے
رائے دہندگان کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جبکہ صدر کے پاس جو اختیار تھا 58B2 کے تحت، صدر ایک آؤٹ سائیڈر تھا، وہ اسمبلی توڑتا تھا اور اب مزے سے اپنی جگہ بیٹھا رہتا تھا. اسمبلی توڑنے کا اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اس لیے unlike the prime minister and the chief minister. بالکل. اگر اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر دے اور اس کے بعد عدالت یہ کہے کہ اس کے وجوہ موجود نہیں تھیں اور آپ نے ایک تعصب سے کام لے کے یا ایک خارجی عنصر سے متاثر ہو کے یہ کام کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو بحال کرتے ہیں. یہی دوسرا سوال تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا کہ کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی آئینی ایڈوائس مسترد کر کے اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ اب آپ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے دوبارہ جو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہتا، گورننس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ پھر بحران. ٹھیک ہے نا، پھر بحران ہوگا، پھر کرائسس. اب ایک نوجوان وکیل ہے سلمان چیمہ، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ہاں ویسے وہ آرٹیکل لکھنے میں تو بہت عمدہ تھے، لیکن ٹی وی پر آنے سے شرما رہے تھے، جھجک چلمن سے لگے بیٹھے. ہاں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ تحریر لکھ سکتے ہیں تو آپ کے بیان کیوں نہیں کر سکتے. اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بحال نہ کیا جائے، پھر فیڈرل گورنمنٹ ایمرجنسی کا اعلان کرے اور صوبے کا اختیار اپنے پاس سنبھال لے، انتظام. تو یعنی یہ ایک حل انہوں نے نکالا ہے، یہ پیچیدہ حل ہے، لیکن میری گزارش یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے. اگر وزیر اعلیٰ رہنا نہیں چاہتا جو شخص، تو اسے کیسے آپ اس کو زبردستی کیسے بٹھائیں گے؟ بالکل ٹھیک. اور اس سے جو پارلیمانی نظام ہے نا، اس کی اپنی ساکھ، اس کا پورا اس کی جو ساخت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ایسنس ہے، اب اس کی روح جو ہے. مگر جو اطہر من اللہ کا سوال ہے، اپنی جگہ درست، سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ جب وزیر اعلیٰ جب چاہے اس کی کنپٹی پر کوئی پستول رکھ دے اور وہ تحلیل کر اور وہ دستخط لے لے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ جبرن جو واردات ہو اس کے ساتھ، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور پھر اینڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صوبائی آئینی عدالت میں موجود ہے، سپریم کورٹ میں آنا قبل از وقت ہے. اب یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے نا، یہ جو بدت شروع ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک معاملہ زیر بحث ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں اس کو سو موٹو لے لیا جاتا ہے. تو یہ چودھری افتخار صاحب، ثاقب نثار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں کو کروٹ جنت نصیب کرے اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. آج تو ثاقب نثار صاحب پر وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے نا گلگت بلتستان کے، وہ بھی گرجے برسے. وہ کہتے ہیں مجھے بلایا انہوں نے اور کہا کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں ان کو آپ چیف جسٹس مقرر کر دیں، اب گلگت بلتستان کا ایڈوائس بھیجیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا ان کی عمر جو ہے وہ 66 سال ہو چکی ہے، اور یہ 65 سال کی حد ہے جو کہ ہمارے قانون میں ہے. انہوں نے کہا میں عمران سے کہہ دوں گا وہ 70 سال کر دیں گے، قانون میں ترمیم ہو جائے گی، تو آپ تو بات کر دیجئے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، انکار کر دیا. اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے ایک کوارٹر الاٹ کر دیجئے دیامیر بھاشا ڈیم، میں وہاں جا کے کھانا کروں گا، نگرانی کروں گا. کہتے کوارٹر بھی الاٹ کر دیا ان کو. اس کے بعد آج تک نہیں آئے. لیکن بہرحال لوگوں نے ویسے امیجنیشن میں ان کی اس کوارٹر میں نگرانی کرتے ہوئے دیامیر بھاشا کی منظر کشی کر رکھی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا نا لوگ بنا لیتے ہیں فوراً سکیچ بھی اور میمز بھی. صاحبان جو ہے نا ہمارے، جب اختیار ان کے پاس آیا وہ بادشاہ بن گئے، مطلق العنان. یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے. اور آزاد عدلیہ کی یہ تشریح کی گئی کہ چیف جسٹس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈا دے یا بچہ دے. چلیے یہ موضوع کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اور اس طرح عدلیہ جو ہے اس کو کند چھری سے ذبح کیا گیا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے، اب پھونک کے قدم رکھنا ہے. کیسے جج محتاط ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. اب یہ سیاسی معاملے ہیں، ختم ہو رہا ہے نا سر، سنیں سیاسی معاملے ہیں، عدالتوں میں آتے ہیں اور عدالتوں میں طے ہو رہے ہیں. تقسیم کی ہوئی قوم ہے، تقسیم شدہ قوم ہے، تقسیم شدہ ادارے ہیں، آدھی ادھر آدھی ادھر. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ادارے بھی تقسیم. یہ تقسیم اداروں پہ اثر انداز ہوتی نہیں ہو رہی ہے نا جی. تو جبھی تو سیاستدان کچھ
مخصوص جو عہدیداران ہیں یا جج صاحبان ہیں ان پر بڑی target ذمہ کر رہے داری ہیں۔ ہے جی آئین اور قانون کی بہرحال ایک ریجڈ تشریح کریں۔ جو 63A کی تشریح ہوئی نا کہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، وہ آج تک سہانے رو بنی ہوئی ہے۔ عدلیہ جو ہے تقسیم شدہ معاشرے میں عدلیہ کو تقسیم ختم کرنی ہے، اسے بڑھانا نہیں ہے۔ کاش ایسا ہو سکے۔ اچھا جی عامر، مختصر یہ فرمائیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ جو اٹارنی جنرل نے کیا موقف لیا ہے، علی ظفر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور آج کی سماعت سے تاثر کیا ابھرا آپ کو اینڈ پہ؟ دیکھیے آج جب 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جو 4 ججز صاحبان ان کے جانے کے بعد 9 رکن سے اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی، اور بہت سپیڈ میں عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس مختصر سے دلائل کے بعد یہ فیصلہ کر دیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے۔ آج عدالت نے کہا کہ ہم آج ہی دلائل شروع کریں گے، آج ہی کوشش کریں گے کہ جزوی دلائل مکمل ہو جائیں، اور کل مکمل دلائل ختم ہونے کے بعد کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اور کل ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ دونوں صوبوں میں جو انتخابات سے متعلق تاریخ کا تعین ہے وہ کون کرے گا۔ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دیکھیے آج 2 گھنٹے تک دلائل دیے، اور شام 5:30 بجے تک عدالت جو ہے وہ دلائل سنتی رہی۔ بیرسٹر علی ظفر جنہوں نے نمائندگی کی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اور 2 گھنٹے تک علی ظفر نے دلائل دیے، اور مختصراً انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں اس میں ان کا یہی کرکس تھا کہ اس تمام تر جو ایک آئینی بحران پیدا ہوا جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا، پنجاب میں گورنر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی لہٰذا میں تاریخ نہیں دوں گا، KPK میں گورنر یہ کہتے ہیں کہ میں مشاورت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جو صوبے ہیں وہاں پر انتخابات 90 روز کے اندر ہونے ہیں، اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے، اور اگر گورنرز تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو پھر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے سیکشن 57 کے تحت، لہٰذا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے آج کوئی بات نہیں کی، ان کی کوئی رائے سامنے نہیں آئی۔ جی اٹارنی جنرل نے آخر میں جب سماعت عدالت ملتوی کر رہی تھی کل تک، تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اتنے شارٹسٹ ٹائم میں نہیں ہو سکے گا کہ 9 اپریل کی جو تاریخ دی ہے صدر پاکستان نے، اس میں تو ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تیاری، فنڈز، لاجسٹکس اور باقی تمام چیزوں کے لیے کم از کم 52 روز درکار ہوں گے، اور 25 اپریل سے پہلے انتخابات ناممکن ہیں، لہٰذا عدالت اس ساری صورتحال کو بھی مد نظر رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاروق نائک نے اعتراض کیا کہ ہم نے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست دے رکھی تھی، تو اس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے کو بھی نمٹا دیں گے، آپ اپنے دلائل شروع کریں اور آپ اپنی بات مکمل کریں۔ کل اب دیگر جو فریقین ہیں جس میں صدر پاکستان ہیں، الیکشن کمیشن ہیں، اس کے علاوہ جو بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، کل وہ اپنی دلائل مکمل کریں گے، اور کبھی امکان ہے کہ کل ہی عدالت اس پورے معاملے کے اوپر اپنی کوئی رائے دے دے یا کم از کم فیصلہ محفوظ کر لے۔ اگر آپ یہ بتائیں مجھے، اگر 25 اپریل کی بات کر رہے ہیں اٹارنی جنرل، تو زیادہ دور تو نہ ہوا نا، 9 اپریل اور 25 اپریل میں 16 دن کا فیصلہ ہے نا، تو 16 دن میں پھر سارے انتخابات ایک وقت میں ہو جائیں گے۔ اس کا بھی جواب دیں گے آپ کل؟ تو اٹارنی جنرل جو ہیں، اب آپ کو پتہ ہے یہ اٹارنی جنرل کیسے مقرر ہوئے ہیں؟ وہ منصور عوان صاحب کی جگہ صدر مملکت فائل پہ دستخط کر چکے تھے، نوٹیفیکیشن روک لی گئی، ان کی بھی بڑی تاریخ ہے، اور شہزاد الہی صاحب جو ہیں ان کے سر پہ تاج رکھ دیا گیا۔ بڑی خوشبخت ہے یہ بھی تاریخ، جب تاریخ میں لکھا جائے گا واقعہ، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں۔ چلیے عامر، بہت شکریہ۔ ایک بریک ناظرین آن پہنچیے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں دیگر موضوع کے ساتھ، اس بحث کو بھی سمیٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کل صبح 9:30 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اٹارنی جنرل بھی آخر میں مخاطب ہوئے ہیں، اہم سوال اٹھے ہیں۔ کل امید ہے، اور سماعت کا آنکھوں دیکھا حوال جو دیکھا ہے عامر سعید نے، وہ بھی بیان کریں کہ کل کوئی سمت کا تعین ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے، کوئی صورت تو بنے ویرانہ دل کی۔ کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دے، بڑا کچھ بن رہا ہے آج کل۔ فیصلہ تو آ جائے نا، تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، راستہ نکالنا چاہیے، اور تقسیم شدہ قوم میں کچھ تھوڑا ایسا کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مل بیٹھے، ان کو مجبور کریں، انصاف کے ڈنڈے سے اور قانون کے ڈنڈے سے ان کو بٹھائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہیں تو وہ نہیں بٹھا سکے جو سب کو بٹھا لیتے ہیں، تو
चलिए वो नहीं बैठा सके, अदालत तो बैठा सकती है। चलिए जो काम बाद औक़ात डंडे से नहीं होता, वो गुड़, यानी कहते हैं ना, तराजू से हो जाता जहर से नहीं मरता तो गुड़ से मार देते हैं आप। तो मीठा बोल बोल के, पुचकार के, कोई बात करके, अभी तो वो कह रहे हैं, पीटीआई कह रही शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं, उन्हें नामजद कर दिया, उन्होंने नामजद कर दिया ऑपोजिशन लीडर जो 20 फरवरी का लाहौर कौमी असेंबली में। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं इन लोगों को वापस नहीं आने दूंगा। तो स्पीकर साहब आप भी को खुदा खौफी करें, इनको जिनको बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और हाई कोर्ट ने, उनको आने दें, सिस्टम के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, करने दें, निज़ाम को मुस्तहकम होने दें, इसमें क्या मसला है। और यार एक बात और मुझे आती, क्या सर, वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब जी 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 उन पर तो 80 साल के हैं, 2 उनको जंगें, गिरफ्तार कर लिया जनाब ऐसा ही है, इस्लामाबाद पुलिस ने। ऐसा ही है और सर। मैंने देखा जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि एक टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने ये कह दिया कि जो सरकारी अफसर है ना, जी मसलन दे रहे थे, मिसालें दे रहे थे कि एहतजाज कैसे करना चाहिए। जी मैं सरकारी अफसर मुलाजमों को कहें आप दफ्तर न जाएं तो गवर्नमेंट पे दबाव पड़ जाएगा। उनका ये तो बगावत पर उकसाने का अब इल्जाम देखिए है। ये इस पर उनको पकड़ लिया गया, उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार उनकी रहायशगाह से। ये राना सलाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये आप इस मामले पे भी गौर करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अच्छा जी, मुकदमा ये देखें, मजिस्ट्रेट उवैस खान की मुद्दईयत में मुद्दई वो हैं। हाँ तो आप मुझे बताएं कि ये जो 80 साल का बुजुर्ग है, चलिए अगर ऐसी बात को कर भी दी थी तो उसको आप घर में नजरबंद कर देते 1 महीने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा ऑर्डिनेंस के नहीं, तहत। ये बहस जो है कि जेल भरो तहरीक किसी सियासी जमात की कैसे कामयाब हो सकती है, कैसे नाकाम हो सकती है, और क्या किया जाए कि तहरीक कामयाब होगी, इसके ऊपर राय का इजहार करना कहाँ से ये देखिए, गद्दारी मतलब और उसके मुतरादिफ हो गई। कितनी अफसोसनाक बात है, हम कहाँ रह रहे हैं। ये तो बरमला माहिरीन कानून बरमला इस मामले पर ये कह रहे थे हमारे प्रोग्रामों में भी, दीगर में भी, कि आपको कानून तोड़ना होगा गिरफ्तारी के लिए। ठीक है ना, कानून पे उकसा तो नहीं रहते तोड़ने पर। बात यह है जो कुछ भी है, मैं को उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मुझे उनके ख्यालात से इख्तलाफ रहता है। हो भी सकता है, बिल्कुल लेकिन होना चाहिए, वो लेकिन एक बुजुर्ग शख्सियत हैं, यहाँ के 80 साल के रिटायर्ड जर्नल हैं। तो आप देखें को अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है और आप ही ने उन्हें सारा आंखों पे बिठाया है, जिनसे हमने अम्मा को खतरा लाक हो सकता है, तो उनको नजरबंद कर दें 1 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए घर पे। तो ऐसा ना करें, अच्छी मिसालें कायम करें। ये बात ठीक है। पाकिस्तान ये बात पाकिस्तान जो जो है, जो पैमाने आज़ादी इज़हार राय के इससे पहले थे वही अब भी होने चाहिए, पाकिस्तान उनमें का फर्क सर नहीं जो है आना ना, चाहिए। उठा हुआ रहने दें। लेकिन ना जब खबर लगेगी पाकिस्तानियों का सर जो है ना, उठा हुआ रहने दें। सर, ये खबर जब लगेगी कि वेटरन जो थे 65 के 71 की जंग के 80 साल लेफ्टिनेंट जनरल जो फलां के बहुत साथ उन्होंने क्या काम किया मैसेज करीब, जाएगा? जब अंग्रेजी में खबर लगेगी पूरी दुनिया में क्या हाल होगा। बस चलिए अफसोस। मैं जरा मगर आप सुने, वो मोहम्मद खां भट्टी, जी जी हमारे जी जो जी सेक्रेटरी थे असेंबली के, हाँ जी, उनका परवेज़ कुछ लाई सुराग ही नहीं मिल रहा। साहब, उनका था पता ही नहीं वो है। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस ने कहा हमारे पास नहीं है। कोई आसमान खा गया, जमीन निकल गई। चौधरी परवेज़ लाई साहब भी कोई एतमाद में नहीं दे रहे कौम को, उनको कोई तला है भाई। मोहम्मद खान भट्टी से वो नई जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं इन दिनों, कौन सी जिम्मेदारी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में शामिल हो चुके, इतनी सदारत। बड़ी, हाँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर अभी तो सदारत उन पे कंधों पे गिरी नहीं है, रखी जाने वाली है उनके नज़र में। अभी रखी नहीं गई। मगर ये मोहम्मद खां भट्टी की तो खबर लें, यानी मालूम तो कहाँ है। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर को गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। राजनपुर का बाई इलेक्शन सर, राजनपुर का बाई इलेक्शन बड़ा दिलचस्प हमारे है। जो मोहसिन लगारी साहब हैं, जी हाँ, मेरी एक पसंदीदा शख्सियत है। आपको याद है ये पहले यहाँ वज़ीर आबपाशी भी रहे, हमारी इनसे बड़ा दिलचस्प मुकालमा होता रहा, बड़ी नपी तुली और फैक्ट एंड फिगर के साथ ये गुफ्तगू करते हैं, पीटीआई जो है ना, और सिर्फ जो है ना एक रिटॉरिक नहीं बेचते। पीटीआई के अक्सर जो वज़रा हैं वो वज़ीर नमक पाची हैं। ये ऐसे थे जो आप पाची के वज़ीर थे, नहीं वाक़ई थे, इनके पास हक़ाइक़ थे, अदादोशुमार कायद थे। से बोलते थे, जी, जी। अच्छी। बहरहाल अब ये वो 90,000 वोट कौमी लेके कामयाब असेंबली हुए। के रुकन मुंतखब हो गए। अमार अहमद खान नून लीग के थे, ये 55,000 वोट लेके दूसरे नंबर मेरा पर ख्याल फारूक लगारी साहब के जी, पोते हैं। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो 20,000, यानी जो फ़र्क निकला है यहाँ पर वो 45,000 से ज़ायद का है। पीटीआई जो है उसने खुशी मनाई है, मिठाइयाँ खाई हैं, लेकिन ये हल्का जो है बुनियादी तौर पर
ये एक यानी आबाई हल्का मोरूसी हल्का है, जाफर खान साहब लगा जाफर खान लगारी मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। वो पीटीआई में शामिल हो चुके थे, आज़ाद हैसियत से, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। नहीं तब पीटीआई से लड़े थे। हाँ जी। वो गोरचानी साहब आज़ाद लड़े थे उससे 2000 पहले वो पीटीआई से लड़े थे, उससे पहले वो मोहसिन लगारी साहब से हेलो कर लेते हैं आगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी करते अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, कैसे मिजाज हैं? जी सलाम अलैकुम जनाब, मुबारक हो आपको। लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, ये 55% टर्नआउट था पहले और अब 47% है। जो वोट डाले गए पहले वो 1,66,000 थे, अब 1,73,000 हैं। यानी फतह तो हुई लेकिन तनासुब भी बड़ा है, क्या वजह बनी उसकी? मुझे समझ नहीं आई जी। वोट्स तो इसलिए बढ़े होंगे कि आबादी बढ़ गई है, उसकी वजह से वोट्स बढ़ गए होंगे। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। मैं यही जानना चाह रहा था। वो ये कहना चाह रहे थे कि वोट ज्यादा पड़े हैं, आपके वोट जाफर लगारी से कुछ ज्यादा है मरहूम से। जो एक तो इसमें ये होगा शामी साहब के जो है नए वोट पड़े हैं ना, डले हैं, जो ऐड हुए हैं वोटर लिस्ट के अंदर, वो होंगे। और वो जो वोटर लिस्ट में नए वोट ऐड हुए हैं वो मोस्टली यंग लोग होंगे, यूथ है। और यूथ की एक जो है उनके एक मोहब्बत, चाहत, लगाव उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। वरना अंकल जाफर तो मेरे से बहुत बड़े आदमी थे, बहुत सखी आदमी थे, बहुत लोगों से प्यार करने वाले और ताल्लुक वाले आदमी। उनकी जो पग है वो अब आपके सर पर है। आप दस्तारबंदी आपकी हुई, उनकी बेगम साहबा ने, उनकी बेटी ने आपको उनका जानशीन मुकर्रर किया, ये बात दुरुस्त है? शामिर साहब, हुआ ये कि अंकल जाफर जो हैं वो मुझसे जरा उनका काफी लगाव था और मुझसे बहुत शफकत करते थे। तो उन्होंने ही मुझे अपने साथ एमपीए भी बनाया था, लेके गए थे और यहाँ से आकर उन्होंने मुझे एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया था। ये 2018 में भी आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, आपके 4000 वोट नजर आते हैं। कैंडिडेट था 2018 में, मैं कवरिंग कैंडिडेट था। कवरिंग कैंडिडेट और जो है वो मेरे कागज जमा करवाए थे कि जस्ट इन केस। अब आप असेंबली में जाएंगे ना, हलफ तो उठाएंगे ना इंशाअल्लाह जी, चलिए। इंशाअल्लाह हलफ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त। ये जो नौजवानों के वोटर्स की इन्होंने बात की, 30% मजमूई वोटर जो पाकिस्तान का रजिस्टर्ड है वो 2018 से ऑनवर्ड अब तक शामिल हो, जिसकी उम्र 30 बरस से कम है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहरहाल ये भाई वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, अभी नंदन की गिरफ्तारी के 4 साल हुए, बड़ी ज़बरदस्त चाय उसे हमने पेश की थी। 2 लड़ाका तैयारे मार के लाए थे, एक जिंदा पायलट पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, उसके कपड़े तब्दील करवाए, शानदार कपड़े, चाय उसको मैस में दी, तारीफ हुई, उसका बिल भी बनाया हमने, उसको रहा कर दिया, फिर उसको रिहा भी कर उसका भी अच्छा तासुर हुआ। तो बहरहाल हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान के और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो और ये जो है दींगा मुश्ती और ज़ोर आजमाई ये ख़त्म हो और अमन की बांसुरी बजाएं मिलकर सारे, और हम भी जाएं वहाँ शाम 84 में जाएं, होशियारपुर में जाएं और गाड़ी पे बैठ के अपनी जाएं, बुजुर्गों की कब्रों पे फातिहा पढ़ के आएँ। हमें भी जम्मू जाने दें, आपको भी जम्मू जाने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है भारत के यहाँ, उसके होते हुए हमें दिखाई नहीं देता कि ऐसी कोई इंशाल्लाह दिल कुशादा होंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त जल्दी आ गया। ये मोहम्मद एजाज डहा साहब हैं, जिला बहावलपुर से, कहते हैं हमारी नहर में पानी नहीं है, सूख गई है, गंदम की फसल जो है वो तबाह हो रही है, सूख रही है, हमारी तरफ भी तवज्जो करें। आप बताएं, अहले सियासत जो हैं वो जरा इस पर भी गौर करें ना, उनके दीदों का पानी तो मर गया है, नहरों के पानी की तरफ तो तवज्जो दें। अच्छा सर, जेल भरो तहरीक का आज हमने जिक्र करना था, 6ठा रोज़ है आज। सरकोजा जेल भरो तहरीक रुक रुक के चल रही है, चल के आकर रुक रही है। क्या महमूद कुरैशी साहब को फंसा दिया है, बेचारे पता नहीं कहाँ हैं इस वक्त। और कहते भी हैं बीमार हैं वो, और जो बाकी रहनुमा है उनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया जी। कहा गया कि अमन अमा में इन्होंने यार वो तो मजाक कर रहे थे, उनको छोड़े, उनको बस काम करने दें। मजाक में उनको जनाब बंद कर दिया जेल में उनका। तो अभी ये कहीं कोई गिरफ्तारी देता है, कोई गिरफ्तारी देता है, तो पीटीआई को क्या फ़ायदा है इसका। खान साहब, आप इन बेचारे कारकुनों पर और इनके रहनुमाओं पर कोई रहम खाएं, इनको इस तरह ना बेचारों को। चलिए, कल बड़ा परेशानी में कल एक और इंतहाई अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आ सकता है। कल नज़र रहेगी हमारी सूरत हाल पर भी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।